بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر اور اسے عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور بندہ ان چیزوں پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا ہیں وہ علامات، نشانیاں جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں، انسان ہے، انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر اس بندے کو اس گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل حالات ہے، یا پھر بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ اور انسانی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس کی لائف میں اتنے خطرناک حالات آتے ہیں اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس پر آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھے، کیا یہ میری آزمائش پر پورے طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا؟ کیا مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو یہ کیا مجھ سے مدد مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ حالات کے دور ہونے کے لیے خاص دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، حالات میں ڈال کر کے بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلی چیز کہ صبر کرنا، صبر جو بندہ کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایک ایسی علامت اور نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کرے گا اور اس کو بہترین اجر انعام سے نواز دے گا۔ تو پہلی چیز صبر ہے۔ دوسری چیز کہ جب بندہ حالات میں گرتا ہے اور جب مصیبتوں میں گرتا ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ یا سبب اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بندہ نہ نماز کے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا، ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا، اور پھر اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ جب ان حالات سے نپٹ لوں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں، سارے حالات کو بدل کر اور پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار کروں گا، بلکہ ذکر و اذکار کرتا چلا جاؤں گا، پھر میں تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت کے اندر اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دونوں چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا۔ دوسرا، وہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کئی جگہوں پر جو ہے ذکر کی ترغیب فرماتا ہے، ذکر کی تلقین فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا اور اپنے آپ کو اور اپنی طرف سے کچھ تدبیر سوچنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے نا، عقل دی ہے نا، تو اس عقل کا اور اس دماغ کا استعمال کرنا۔ السلام علیکم۔